کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ وہاں تک وہ سواری لے کر کے پل صراط پار کرائے گی۔ کیا پار کرائے گی؟ پل صراط پار کرائے گی۔ ہر جنتی کو، ہر جنتی والے کو، ہر عبادت والے کو، ہر ایمان والے کو، ہر اللہ سے تعلق پیدا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد قیامت کے میدان میں سب سے پہلے سواری دے گا۔ کیا دے گا؟ سواری دے گا۔ وہی سواری لے کر جبریل علیہ السلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آئے۔ آپ اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے بیت اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ اس سواری پر سوار ہوئے اور وہاں سے چلے تو سیدھے کہاں پہنچے؟ بیت المقدس پہنچے۔ چند منٹ کے اندر پہنچے، جو مہینوں کا راستہ چند سیکنڈ کے اندر پہنچ گئے۔ اور وہاں پہنچے تو دیکھا سارے انبیاء کھڑے ہوئے، سمجھے؟ اور فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں، اور بڑے بڑے فرشتے وہ وہاں موجود ہیں، اور سارے نبی صف بنا کے کھڑے ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام آگے بڑھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھائے گا، سارے فرشتوں کے امام آپ ہیں اور سارے نبیوں کے امام آپ ہیں، آپ کو اللہ نے امام بنا کر اور سارے نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا ہے، اس لیے آج اس مسجد اقصی میں سارے نبیوں کی امامت کی۔ تو آپ نے امامت کیا، 2 رکعت نماز پڑھائی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر وہاں سے اڑے، پہلے آسمان پر پہنچے، دوسرے آسمان پر پہنچے، ہر آسمان پر نبی ہیں، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرائی، سمجھے؟ اور سارا آسمان کا نقشہ دیکھتے ہوئے آسمان کا دروازہ کھلتا گیا، 7 آسمان کے دروازے کھلتے گئے، ہر آسمان پر لمبا قصہ ہو جائے گا، ورنہ میں بتاتا کہ آپ کون کون سے نبی سے ملتے ہوئے گئے اور ان نبیوں کے ساتھ کیا بات ہوئی اور کیا پیغام ملا اور کیا بشارت ملی، یہ سب میرے دوستو آسمانوں پر ہوا۔ کہاں ہوا؟ آسمان پر ہوا۔ 7ویں آسمان کے بعد جبریل علیہ السلام لے کر اڑے تو سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ سدرۃ المنتہا پر۔ اور یہ وہ جگہ ہے جس کے بعد کوئی نہیں گیا، نہ کوئی نبی گیا، نہ کوئی فرشتہ گیا۔ یہ انتہا ہے تمام نبیوں کے جانے کی اور تمام فرشتوں کے پہنچنے کی، یہ انتہا ہے، اس سے آگے کوئی نہیں گیا۔ کون جائے گا؟ ارے کون جائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا جائے گا۔ جہاں جا کر جبریل نے کہہ دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اس کے آگے نہیں جا سکتا، یہاں تک مجھے آنے کی اجازت تھی، میں آپ کو لے کے آ گیا، اب اس کے بعد میں نہیں جاؤں گا، آپ تنہا جائیں گے، اکیلے جائیں گے اور کوئی نہیں جا سکتا۔ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا دیا تو اللہ کی تجلی مجھے جا کر جلا کے خاک کر دے۔ میں یہاں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی کے اندر اللہ نے کتنی جسمانی طاقت رکھی ہے، یاد رکھنا۔ جہاں جبریل علیہ السلام کی روحانی طاقت بھی ختم ہو گئی اور جسمانی طاقت بھی ختم ہو گئی، اب اس کے آگے نہیں جا سکتے، وہاں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جسم مبارک لے کے گئے۔ کیا لے کے گئے؟ آپ کے جسم میں اتنی طاقت ہے تو بتاؤ آپ کی روح میں کتنی طاقت ہوگی، اور وہاں سے جو روحانی عمل لے کے آئے اس عمل میں کتنی طاقت، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، سمجھے؟ پھر آپ گئے اور اللہ آپ کا رہبر بن گیا۔ کون بن گیا؟ ارے کون بن گیا؟ اللہ آپ کا رہبر بن گیا، اور اللہ لے گیا اور آپ کو اپنے سارے خزانے دکھلائے، آپ کی قدرت، اللہ نے اپنی قدرت کا بنا ہوا خزانہ دکھلایا، اپنی قدرت کا چھپا ہوا خزانہ دکھلایا،
اپنی ذات کا بنا ہوا خزانہ دکھلایا، اپنی ذات کا چھپا ہوا خزانہ دکھلایا، اور روبرو اللہ کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، صرف اتنا فاصلہ تھا، قابہ حسین، جتنا ایک تیر اور کمان کے درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے، اتنا فاصلہ اللہ اور رسول کے درمیان میں ہوا۔ روبرو باتیں ہو رہی ہیں، آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور آخر میں فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا خزانہ ہے، یہ ہماری ذات سے بنا ہوا خزانہ ہے، یہ ہماری ذات کا چھپا ہوا خزانہ ہے، یہ ہماری قدرت کا بنا ہوا خزانہ ہے، یہ ہماری قدرت کا چھپا ہوا خزانہ ہے۔ سارے خزانے دکھلا دیے، زمین کا بھی سارا خزانہ دکھلا دیا، آسمان کا بھی سارا خزانہ دے دیا۔ آپ روحانیت کے بھی امام ہیں اور آپ مادیت کے بھی امام۔ سائنس والے کیا جانے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا، وہ نہیں جان سکتے، سمجھے؟ زمین کا خزانہ سارا دکھلا دیا، کون سی زمین میں پٹرول ہے، کون سی زمین میں ہیرا ہے، کون سی زمین میں کیا خزانہ چھپا ہوا ہے، کون سے پہاڑ میں سونا ہے، کون سی جگہ پر کیا ہے۔ پورے عالم کے اعتبار سے جو زمین کا نقشہ تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم دیا گیا۔ لیکن آپ نے اپنے کسی صحابی کو زمین والا علم نہیں دیا، سمندر والا علم نہیں دیا، ہوا والا علم نہیں دیا، جبکہ اللہ نے سب بتا دیا تھا۔ کسی صحابی کو آپ نے نہیں بتایا، کیوں؟ ان سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ان سے مسئلہ چاند تک چلے جاؤ تو خدا کی قسم مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، مسئلہ تو اللہ حل کرے گا۔ کون اللہ کی قدرت حل کرے گی، اللہ کی ذات حل کرے گی۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کے مقابلے میں اور پوری کائنات کی طاقت کے مقابلے میں، پوری کائنات کی حکومت کے مقابلے میں، پوری کائنات کی اکثریت کے مقابلے میں، پوری کائنات کے مادے کے مقابلے میں، پوری کائنات کی شکلوں کے مقابلے میں، خدا پاک کی قسم اللہ نے آپ کو عمل کی طاقت کا علم دیا۔ کس کی طاقت کا؟ ارے کس کی طاقت کا؟ اعمال کی طاقت کا علم دیا، اور اس کا طریقہ بتایا۔ آپ کو کیا تحفہ دیا بتاؤ؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا خزانہ ہے اور یہ میری ذات سے، میری قدرت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اور آپ کی امت کو یہ عمل نماز دے رہا ہوں۔ آج مسلمان نے نماز کو کچھ نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے ذلیل ہے۔ اگر نماز کو جاندار بناتا، نماز کو طاقتور بناتا، نماز کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز بناتا، تو خدا کی قسم آج دنیا کے عذرا، آج دنیا کے صدرا، آج دنیا کے حاکم، آج دنیا کے مالک اور بادشاہ ایک مسلمان کے پاس آتے کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تم اللہ سے دعا کرو، اللہ میرا مسئلہ حل کر۔ اور مسلمان نماز پڑھ کے سب کے مسائل کو حل کراتا ہے اور اپنے مسائل کو حل کراتا ہے اور ساری چیزیں اللہ سے لے لیتا ہے۔ سمجھے بھائی، جو اپنی نماز پر محنت کرے گا اور اللہ سے تعلق پیدا کرے گا اور جاندار روحانیت والی نماز بنائے گا تو اللہ کبھی اس کو محتاج نہیں بنائے گا، بلکہ سب کی محتاجگی کے دور کرنے کا سبب بنے گا، سب کے مسائل کے حل کرنے کا سبب بنے گا، اور اللہ کی ذات سے لے کر بندوں کو دے گا۔ کس کو دے گا؟ سمجھے؟ اس لیے عبادت پر محنت کرو، سمجھے؟ عبادت میں ہر نبی کی سنت اور ہر نبی کی سنت کے مطابق عمل کرنا سب عبادت ہے۔ کیا ہے؟ سب عبادت ہے، سب دین ہے۔ یاد رکھنا، ہمارے نبی کا طریقہ ہی دین ہے، ہمارے نبی کا طریقہ ہی لینے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، ہمارے نبی کا ہی طریقہ سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑی طاقت ہے۔ یاد رکھنا، آپ نے انگلی کا ایک پروا اٹھایا اور اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کتنے ٹکڑے؟ ارے کتنے ٹکڑے؟ 2 ٹکڑے کر دیے، اور اس وقت کی دنیا نے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے۔ دنیا کی کوئی طاقت چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے؟ کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ ایٹم بم بھی نہیں کر سکتا، ہائیڈروجن بم بھی نہیں کر سکتا،
سارے ملک کی طاقت مل کر چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کا ایک پھروا اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، الگ الگ ہو گئے۔ دنیا نے دیکھا۔ اور یہ انگلی مقصد نبوت کے تحت نہیں اٹھی، دلیل نبوت کے تحت پر اٹھی۔ کس لیے اٹھی؟ نبوت کی دلیل کے لیے اٹھی، نبوت کے ثبوت کے لیے اٹھی، نبوت کو بتلانے کے لیے اٹھی کہ یہ میرے دوستو نبوت کی طاقت ہے۔ کس کی طاقت ہے؟ اور دلیل نبوت کی طاقت ہے۔ تو بتاؤ اس انگلی میں اتنی طاقت ہے جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، تو مقصد نبوت میں کتنی طاقت ہوگی؟ جو انگلی مقصد نبوت کے تحت اٹھی ہو اس میں کتنی طاقت ہوگی؟ وہ مقصد نبوت والی کہاں اٹھتی ہے؟ ارے کچھ پتا ہے کہاں اٹھتی ہے؟ نماز میں۔ کہاں اٹھتی ہے؟ نماز میں اٹھتی ہے، یاد رکھنا۔ مقصد نبوت والی انگلی نماز میں اٹھتی ہے۔ جب التحیات ہم پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو انگلی اٹھ جاتی ہے، سمجھے؟ اور پھر اس کے بعد گر جاتی ہے، اس کے بعد گر جاتی ہے۔ تو یہ انگلی مقصد نبوت والی طاقت والی انگلی ہے۔ تو اس نبوت کی طاقت میں، مقصد نبوت کی طاقت میں کتنی طاقت ہوگی؟ آج ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اس کو صحابہ نے سیکھا تھا۔ کس نے سیکھا تھا؟ صحابہ نے سیکھا تھا۔ اس لیے میرے دوستو، مسلمان کو اللہ نے ایٹم نہیں دیا، ایٹم بم نہیں دیا، نہ بنانے کی ترغیب دیا، نہ بنانے کی ترغیب دیا، سمجھے؟ اللہ نے اس کے مقابلے میں ہمیں نماز دیا ہے۔ کیا دیا؟ نماز دیا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، جب تمہاری نماز بن جائے گی اور اوپر سے ایٹم چلے گا، کیا چلے گا؟ ایٹم بم چلے گا، اور نیچے سے تمہاری نماز چلے گی، دونوں کا ٹکر ہوگا، دونوں کا ٹکر ہوگا، تو تمہاری نماز ایٹم بم کو ٹماٹر بنا کے پھوڑ دے گی۔ یہ طاقت اللہ نے نماز میں رکھی ہے، اور انشاءاللہ یہ طاقت ظاہر ہوگی، یہ طاقت ظاہر ہوگی۔ یہ جو محنت چل رہی ہے، جس دن ہمارے محنت کرنے والوں میں وہ نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہو جائے گی، خدا اس مسلمان کے نماز کی طاقت کو دنیا میں ظاہر کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ محنت ہے جو مقامی طور پر، بیرونی طور پر جماعتوں میں نکال کر، نقل و حرکت کرا کر اعمال کی طاقت سمجھایا جا رہا ہے اور اعمال پر اٹھایا جا رہا ہے۔ لیکن اب جب ایمان سیکھنے کا موقع ہوتا ہے تو ہم مسلمان کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب فرصت نہیں، فرصت نہیں، دنیا سے فرصت نہیں، کمینی نکلنی خلیج دنیا سے فرصت نہیں۔ کیسے ایمان آئے گا؟ کیسے نماز آئے گی؟ گھر بیٹھے کبھی نہیں آ سکتی۔ گھر بیٹھے آتی تو اللہ کسی صحابی کو اللہ کے راستے میں نہ نکالتا، نبی کو اللہ کے راستے میں نہ نکالتا، نبی دنیا میں نہ پھرتے اور ایک ایک انسانوں کے پاس نہ خوشامد کرتے۔ اگر گھر بیٹھے دین آ جاتا، گھر بیٹھے ایمان آ جاتا، گھر بیٹھے نماز آ جاتی، گھر بیٹھے علم آ جاتا، گھر بیٹھے اللہ کا تعلق مل جاتا، گھر بیٹھے خدا کی محبت مل جاتی، تو خدا کی قسم اللہ کسی نبی کو بھی پریشان نہ کرتا، ذلیل نہ کرتا۔ جاؤ میرے بندوں کے پاس، ایمان کی دعوت لے کے جاؤ، نماز کی دعوت لے کے جاؤ، علم کی دعوت لے کے جاؤ، اخلاق کی دعوت لے کے جاؤ، اللہ رسول کی محبت کی دعوت لے کے جاؤ۔ جتنا دعوت دو گے اتنا تمہارے دل کا یقین ٹھیک ہوگا، تمہارے دل میں اللہ کی ربوبیت کا یقین آئے گا، اللہ کی قدرت کا یقین آئے گا، اللہ کی صفات کا یقین آئے گا، اللہ کے خزانے کا یقین آئے گا، اللہ کی قدرت کا یقین آئے گا۔ سارے غلط یقین دل سے نکل جائیں گے، ایک اللہ کا یقین دل میں بس جائے گا، اور اس یقین کی قوت کے ساتھ جب نماز پڑھو گے تو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، جو مانگو گے خدا کر کے دکھائے گا۔ اللہ ہمیں تمہیں ایسی نماز پڑھنے کی اور ایسی نماز سیکھنے کی اور ایسی نماز کی دعوت دینے کی خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ارے بولو کرو گے انشاءاللہ؟ یہ طاقت بتایا میں نے ایک نماز کی، حضور کے ایک عمل کی طاقت۔ تو بجاؤ حضور جتنے عمل لے کے آئے، بتاؤ ان عملوں میں کتنی طاقت ہے؟ یہ سارے کے سارے اعمال روحانیت والے اعمال ہیں، اللہ سے لینے والے اعمال ہیں، اللہ سے فیصلہ کرانے والے اعمال ہیں۔
اللہ کی قدرت سے مسائل کو حل کرانے والے اعمال ہیں. دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کو میرے دوستو حل کرنے والے یہ اعمال ہیں. ان اعمال میں جو طاقت ہے پوری کائنات میں نہیں ہے، ساری حکومتوں میں نہیں ہے، ساری حکومتوں کی فوجوں میں نہیں ہے، ساری حکومتوں کے راکٹ میں اور ایٹم میں اور میزائل میں نہیں ہے. اس کا یقین دل سے نکال دو. میزائل ہم کو ختم نہیں کرے گا، اللہ کرے گا. کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. ایٹم بم سے کوئی نہیں مرے گا، اللہ مارے گا. کون مارے گا؟ اللہ مارے گا. سمجھے؟ اللہ کی طاقت ہے جو اللہ ہمیں بچا کے رکھائے گا. سمجھے؟ حضرت مولانا استغفار فرماتے تھے تم اگر پکے دیندار بن گئے، سچے وفادار اللہ رسول کے بن گئے، تم جھوپڑوں میں ہوگے، سمجھے، کچے مکانوں میں ہوگے، ایٹم بم اوپر سے آئے گا، کوٹھی والوں کو بلڈنگ والوں کو اور تمام نافرمانوں کو اللہ ہلاک کر دے گا اور تمہاری جھوپڑی میں تم کو محفوظ رکھے گا. اور تمہارے اس محفوظ ہونے سے دنیا چکر میں آ جائے گی. کون سی طاقت ان کے پاس ہے جو جھوپڑوں میں بچ گئے؟ جب آئیں گے ایمان قبول کریں گے. جتنے بچے ہوئے ہوں گے کیا کریں گے؟ ایمان قبول کریں گے، حضور کے اعمال قبول کریں گے. سمجھے؟ اس طرح سے دین ساری دنیا میں اللہ پھیلائے گا. اور کوئی کچا پکا مکان نہیں بچے گا جس مکان میں کلمہ داخل نہیں ہوگا. اس لیے میرے دوستو اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے. نکل کر قرآن سیکھو، نکل کر کے اپنی نماز صحیح کرو، نکل کر کے اپنے معاملات صحیح کرو، نکل کر کے اپنے اخلاق صحیح کرو، نکل کر کے میرے دوستو اپنی زندگی سنت و شریعت پر لاؤ اور اللہ کی راضی کرنے والی نیتوں کے ساتھ ہر عمل کرو. اور جب دین کا تقاضا آ جائے تو اللہ کے راستے میں نکل جاؤ. اللہ کے راستے میں نکل جاؤ. یہ اتنے معمولی اور چھوٹے اور آسان عمل ہیں کہ ہر امتی کا سیکھنا میرے دوستو آسان ہے. کرو گے انشاءاللہ. اور جب یہ اعمال پیدا ہوں گے تو اللہ تمہیں دعا کی طاقت دے گا. کیا دے گا؟ یاد رکھیں دعوت کے 4 فائدے ہیں. کتنے فائدے ہیں؟ دعوت دینے کے 4 فائدے ہیں، یاد رکھنا. اس کو دل میں بیٹھا لو اور دل میں گاڑ لو اور نوٹ کر لو، اور اسی 4 فائدے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جائے گا. پہلا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دل کے یقین کو بناتے ہیں، غلط یقین کو نکالتے ہیں اور صحیح یقین اللہ کی ذات والا، اللہ کی قدرت والا، اللہ کی صفات والا، اللہ کے خزانے والا اور آخرت والا یقین اس کے دل میں پختہ کر دیتے ہیں. سب سے پہلے دائی کا ایمان بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ اور اس کے دل کا یقین صحیح کرتے ہیں. یہ پہلی چیز فائدہ ہے. دوسرا فائدہ کیا ملے گا؟ دوسرا فائدہ کیا ملے گا؟ ارے بتاؤ. پہلا فائدہ ہے دل کا یقین صحیح کریں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے عمل پر استقامت دیں گے. کیا دیں گے؟ کسی بھی حال میں یہ مومن، یہ دائی عمل نہیں چھوڑے گا. ہر حال میں ایک عمل پر استقامت اس کو ملے گی، اور ہر حال میں اللہ کی طرف عمل کے راستے سے بڑھے گا اور عمل کے راستے سے لے گا اور عمل کے راستے سے اجتماعی، انفرادی، گھریلو ساری زندگیوں کے مسائل کو حل کروائے گا. 2 فائدہ ہو گیا. اور تیسرا فائدہ اللہ اکبر، جس طرح زمین پر محنت کرنے والوں کو اللہ غلہ دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ غلہ دیتا ہے. دکان پر محنت کرنے والوں کو اللہ مال دیتا ہے، بطور انعام کے دیتا ہے، بطور انعام کے دیتا ہے. اور ملک پر محنت کرنے والوں کو بطور انعام کے حکومت دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ ایسے ہی کلمہ اور نماز پر اور دین پر محنت کرنے والوں کو اللہ بطور انعام کے دعا کی طاقت دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ تیسرا فائدہ کیا ہوگا؟ دعا کی طاقت ہوگی. سارے لوگ چیزوں سے، حکومتوں سے، افسروں سے، ڈاکٹروں سے اپنے مسئلے حل کرائیں گے اور مومن اپنی دعا سے مسئلہ حل کرائیں گے. یہ طاقت دعا کی مومن کو دیں گے، اور اس کی دعا سے صرف اس کے مسائل نہیں حل ہوں گے بلکہ سینکڑوں انسانوں کے مسائل بھی اللہ سے حل کرائے گا، اپنی دعاؤں سے کرائے گا. یہ 3 فائدہ ہو گیا. اور چوتھا فائدہ کیا ہوگا؟ جو سب سے بڑا فائدہ ہے، سب سے اونچا فائدہ ہے، سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کے خزانے کا ہیرا ہے. اللہ کے خزانے کا ہیرا ہے، اللہ کے خزانے کی سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے. وہ اللہ دائی کو دے گا. وہ چوتھا فائدہ کیا ہے؟ ہدایت دے دے گا. کیا دے دے گا؟
ہدایت دے دے گا، سمجھے، اور ہدایت کا نور اس کے دل میں اتار دے گا، اور پھر اس کا کام چیزوں سے نہیں اعمال سے بنائیں گے۔ کس سے بنائیں گے؟ اس کی دعا پر بنائیں گے۔ جس طرح آنکھ دیکھتی ہے چیزوں کے نفع کو، چیزوں کے نقصان کو آنکھ دیکھتی ہے، ایسے جس دن ہدایت کا نور آ جائے گا اچھے اعمال کا نفع دیکھے گی، اور برائی والے اعمال کا نقصان دیکھنے کی طاقت اللہ اس کی آنکھ میں پیدا کروا دے۔ سمجھے بھائی؟ اس لیے پورے دین پر چلے گا، ایمان کے ساتھ چلے گا، ایمانداری کے ساتھ چلے گا، دیانتداری کے ساتھ چلے گا۔ میرے دوستو، ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کرے گا اور نبی کے طریقوں پر چلے گا اور اپنے اخلاق سے سب کو فائدہ پہنچائے گا۔ ارے بولو، اخلاق والے بنو گے پھر اس عبادت سے اخلاق پر پہنچ جائے گا۔ اخلاق کیا نام ہے؟ لوگوں کو نفع پہنچانا، لوگوں کو نفع پہنچانے کا نام اخلاق ہے۔ لوگوں کی زندگیوں کو بنانے کا نام اخلاق ہے۔ لوگوں کی ضرورتوں میں کام آنے کا نام اخلاق ہے۔ لوگوں کی بیماریوں میں کام آنے کا نام اخلاق ہے۔ لوگوں کی محتاجی کو دور کرنے کا نام اخلاق ہے۔ سمجھے بھائی؟ اخلاق ہے۔ اور فرمایا کہ اخلاق 4 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ پہلی چیز اخلاق کیا ہے؟ پہلی چیز پر یہ ہے کہ لوگوں پر رحم کرنے والا بن جائے، جانوروں تک پر رحم کرنے والا بن جائے۔ ایک مسلمان اور ایک جانور پر رحم کرنے والا بن جائے۔ پہلا اخلاق کا درجہ ہے رحم کرنا۔ کیا کرنا؟ ارے بولو، کیا کرنا؟ مسلمان ظالم نہیں ہوتا، مسلمان لوگوں کو لوٹنے والا، مارنے والا، ستانے والا نہیں ہوتا، مسلمان لوگوں پر رحم کرنے والا ہوتا ہے۔ سمجھے بھائی؟ رحم اللہ کی صفت ہے۔ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے، اور یہ اخلاق والوں کو اللہ دے دیتا ہے۔ جن کے اخلاق اچھے بنے اور جن کی عبادت اچھی بنی، جن کا ایمان اچھا بنا، اللہ ان کے دل میں رحم کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ سمجھے؟ بیماروں کو دیکھ کر ان کو رحم آتا ہے، بھوکے جانوروں کو دیکھ کر ان کو رحم آتا ہے، پیاسے جانوروں کو دیکھ کر ان کو رحم آتا ہے، مریضوں کو دیکھ کر ان کو رحم آتا ہے، غریبوں کو دیکھ کر ان کو رحم آتا ہے، مسکینوں کو دیکھ کر ان کو رحم آتا ہے، بیواؤں کو دیکھ کر ان کو رحم آتا ہے۔ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ رحم کی طاقت مومن کے اندر پیدا فرما دیتا ہے۔ سمجھے؟ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا، ارحموا من فی الارض، ارحموا من فی الارض یرحمکم من السماء۔ سمجھے؟ اگر تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یرحمکم من فی السماء۔ سمجھے ہماری بات؟ زمین والوں پر تم رحم کرو گے تو آسمان والا خدا تم پر رحم کرے گا، رحمت کی بارش برسے گی۔ ایک رنڈی نے، سوچو آپ، ایک رنڈی فاحشہ عورت سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، اس کا مال بھی حرام ہے، اس کی زندگی میں حرام کاری کے ساتھ گزر رہی ہے، حرام خوری کے ساتھ گزر رہی ہے۔ ایک راستے سے گزر رہی تھی تو دیکھا ایک پیاسا کتا اپنی زبان باہر نکالے ہوئے ہانپ رہا ہے، موت کے قریب پہنچ گیا۔ اس عورت کو رحم آ گیا۔ کیا آ گیا؟ ارے بولو، کیا آ گیا؟ رحم آ گیا، اور اس نے اپنا دوپٹہ اتارا اور اپنے چمڑے کے موزے اتارے اور موزے کو دوپٹے میں باندھا اور کنویں سے پانی لا کر اس کتے کو پلایا۔ اس کتے کو پلایا، پانی پلاتے ہی کتے میں جان آ گئی، روح آ گئی، ہانپنا بند کر دیا اور اس کی زبان اس کے منہ میں داخل ہو۔ اللہ کو رحم آ گیا، اللہ کو رحم آ گیا، اللہ کی رحمت جوش میں آ گیا۔ اللہ نے اس رنڈی کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کی مغفرت فرما دیا اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ اللہ اتنے بڑے رحیم ہیں، جو کتے پر رحم کر سکتے ہیں، جو رنڈی پر رحم کر سکتے ہیں، تو بتاؤ ایک مومن مسلمان پر رحم نہیں کرے؟
رحم کا یقین کرو، جس دن ایمان والے ہم بن جائیں گے، نبی کے وفادار بن جائیں گے، ایک ایک سنتوں کا اہتمام کرنے والے بن جاؤں گے، تو اللہ ہمارے اندر رحم کا مادہ فرمائے گا۔ جتنا ہم لوگوں پر رحم کریں گے، جانوروں پر رحم کریں گے، اللہ اپنی قدرت کا رحم ہم پر کرے گا، اور اللہ کے رحم سے اور اللہ کے کرم سے اور اللہ کے فضل سے ہماری دنیا اور آخرت کے سارے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اخلاق سیکھو، اخلاق میں پہلا درجہ ہے رحم آ جائے۔ کیا آ جائے؟ ہماری زندگیوں میں رحم آ جائے، رحم کا مادہ آ جائے، رحم کرنے کی فکر پیدا ہو جائے کہ کوئی آدمی جیسا بھی ہوگا ہم اس کے رحم کریں گے۔ رحم کرنے میں مسلمان نہ دیکھے، رحم کرنے میں غیر مسلم نہ دیکھے، رحم کرنے میں یہودی نصرانی نہ دیکھے، رحم کرنے میں سب پر رحم کریں، سب پر۔ جب اللہ رحم کر رہا ہے تو ہم سب پر رحم کریں گے۔ ارے کرو گے انشاءاللہ؟ رحم کا دامن مت چھوڑ، یہ اخلاق کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ اخلاق کا کیا ہے کہ ہر مسلمان اپنے اخلاق کو ایسا بنا دے کہ جھوٹ اس کی زندگی سے نکل جائے اور یہ ہر وقت سچ بولنے لگے۔ کیا بولنے لگے؟ سچائی اس کے اندر آ جائے، سچائی اس کے اندر آ جائے۔ مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، زنا کر سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، لوگوں کو قتل کر سکتا ہے، لوگوں کی زندگی کو اجاڑ سکتا ہے، لیکن آقا نے فرمایا مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا جز ہے، یہ اخلاق کا جز ہے کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہے۔ اس لیے آقا نے فرمایا جب کوئی مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ 3 میل پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کے قریب نہیں آتا۔ جھوٹے آدمی پر اللہ رحم نہیں کرتا، جھوٹے آدمی پر اللہ کی مدد نہیں آتی۔ جھوٹا آدمی ہر وقت ذلیل ہوتا ہے، لوگوں میں بھی ذلیل ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے جھوٹ سے بچنا ہے اور سچ بولنا ہے۔ کیا بولنا ہے؟ الصدق ینجی الکذب یغنی۔ روزانہ جمعہ کے خطبے میں امام پڑھتا ہے، کہیں کے لیے پڑھتا ہے؟ تاکہ مسلمان متنبہ ہو جائے، مسلمان ہوشیار ہو جائے اور کسی حال میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ ارے بولو، جھوٹ بولو گے؟ سچ بولو گے؟ کون کون سچ بولے گا؟ واہ 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 واہ، سارا مجمع جاگ کے سن رہا۔ اچھا یہ بتاؤ کون کون جھوٹ نہیں بولے گا؟ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اور یہ بتاؤ کون کون جھوٹ بول دے گا؟ ارے کوئی ہاتھ اٹھایا؟ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ کسی کو دیکھنے کے لیے میں نے آپ کا امتحان لیا، کون جاگ کر سن رہا ہے، کون ہوش میں سن رہا ہے، کون دھیان کے ساتھ سن رہا ہے، اور کون میرے دوستوں اس سننے پر پورا دھیان لگائے ہوئے۔ اللہ آپ کو بے انتہا جزائے خیر عطا فرمائے، بے انتہا آپ پر رحم فرمائے، بے انتہا اللہ آپ پر فضل فرمائے، بے انتہا اللہ آپ کو نواز دے اور اپنی رحمت میں داخل کرے، اللہ قبول فرمائے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ مسلمان شرم اور حیا ہو۔ کیا ہو؟ ارے بولو کیا ہو؟ شرم اور حیا۔ یہ اخلاق کا جز ہے، ایمان کا جز ہے۔ فرمایا حیا آدھا ایمان ہے، حیا آدھا ایمان ہے، طہارت آدھا ایمان ہے۔ طہارت میں سے حیا ہے، کیا حیا ہے؟ پاکیزگی، زندگی پاک ستھری ہو، آنکھ پاک ستھری ہو، دل پاک ستھرا ہو، ہاتھ پاک ہو، پیر پاک ہو۔ جس کے اندر پاکی آ جائے گی کبھی بے حیائی کا کام نہیں کرے گا، کبھی بے حیا نہیں بنے گا۔ بے حیا آدمی کی اصلاح نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔ جب آدمی کسی عمل میں بے حیا ہو جاتا ہے، شراب پینے میں بے حیا ہو گیا، جھوٹ بولنے میں بے حیا ہو گیا، بد نظری میں بے حیا ہو گیا، ہر عورت کو دیکھ رہا، ہر خوبصورت عورت کی طرف اس کی نظر جا رہی ہے اور گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، یہ بد نظری والی عادت ہے، یہ ختم نہیں ہوگی، یاد رکھنا، اور اس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ جو بے حیا بن جاتا ہے اس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ اس لیے کہتے ہیں اپنے اولاد کو بے حیا مت بناؤ، اپنی بیوی کو بے حیا مت بناؤ،
روزانہ ڈانٹو گے، روزانہ مارو گے، روزانہ بیوی کو گالی دو گے تو بیوی بہیا بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ بہیا بن جائے گی. روزانہ چمڑوں کی شرارت پر اس کو ڈانٹو گے، اس کو مارو گے، سب کے سامنے اس کی بے عزتی کرو گے، اپنے نوجوان بیٹے کی، اپنے 12 سال بیٹے کی، وہ بہیا بن جائے گا، پھر اس کی اصلاح نہیں. اس لیے آقا فرماتے ہیں جب تک بچہ بالغ نہ ہو، کیا نہ ہو؟ ارے بولو کیا نہ ہو؟ سن رہے ہو غور سے؟ ہاں یہ تربیتی بات کر رہا ہوں، یہ اصلاحی بات کر رہا ہوں، سمجھے؟ یہ جو ہے معاشرے والی بات کر رہا ہوں کہ بہیا مت بنو، بہیا مت بنو، حیا والے بنو. کیسے بنو؟ حیا والے بنو. اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بڑے اللہ والے ہیں، بڑے علم والے ہیں، بڑے بزرگ والے ہیں، بزرگی والے ہیں، ان کا قول یہ ہے کہ جب تک بچہ بالغ نہ ہو، جب تک بچہ، تب تک اس کو اپنا بچہ سمجھو. کیا سمجھو؟ ارے اپنا بچہ سمجھو. لیکن جب وہ بالغ ہو جائے تو بچہ مت سمجھو. اب تمہارا اسے ڈانٹنے کا حق ختم ہو گیا، اس بچے کو مارنے کا حق ختم ہو گیا، اس بچے کو عام تام کہنے کا وقت ختم ہو گیا. اگر اس کو اس طرح کی باتیں کرو گے تو تمہارے مد مقابل آ جائے گا. کیا آ جائے گا؟ تمہارے مقابل آ جائے گا اور تم اس کو روک نہیں سکتے، اور وہ باپ اپنے ہاتھوں سے مارنے لگے، اس کی کوئی بات نہیں سنے گا، اس کا مخالف مقابلے میں آ جائے گا. جب بالغ ہونے کے بعد اپنے بچوں کو بچہ سمجھو گے تو پھر وہ تمہارے مقابلے پر آ جائے گا. اس لیے فرمایا جب بچہ بالغ ہو جائے تو اپنا بچہ مت سمجھو، گھر کا آدمی سمجھو. کیا سمجھو؟ گھر کا آدمی سمجھو. جیسے اپنے بڑے بھائی کو، جیسے اپنے چچا کو، جیسے اپنے رشتے دار کو، بڑے لوگوں کو مشورہ کرتے ہو، ایسے ہر مشورے میں اپنے نوجوان بچے کو جو بالغ ہو چکا ہے شریک رکھو. کیا رکھو؟ شریک کرو تو محبت قائم رہے گی اور وہ بچہ تمہارا بیٹا بن کر رہے گا، تمہارے پاس کبھی مقابل بن کے نہیں آئے گا. سمجھا لو؟ اور چھوٹے بچے ہیں تو فرمایا چھوٹے بچوں کو بھی اس کی ماں کے سامنے بھی مت ڈانٹو اور اس کی ماں کے سامنے بھی مت مارو. گھر کے کسی فرد کے سامنے اس کو ڈانٹو مت، اس کو مارو مت. اس کو اپنا بچہ سمجھو، پیار سے، محبت سے، شفقت سے کمرہ بند کر کے اس کو سمجھاؤ کہ تمہاری آواز باہر بھی نہ جائے تو بچہ کے اندر شرم اور حیا باقی رہے گی. شرم اور حیا باقی رہے گی. اگر لوگوں کے سامنے اس کو ڈانٹنے لگو گے، پھٹکارنے لگو گے، مارنے لگو گے تو کیا ہو جائے گا؟ بہیا ہو جائے گا. اس کی اصلاح ختم ہو جائے گی، اس کی اصلاح ختم ہو جائے گی، بہیا بن جائے گا. پھر اس کی اصلاح نہیں کر سکتے، نہ کوئی مولوی ملا کر سکتا. یاد رکھنا اس کی اصلاح ختم ہو گئی جو بہیا بن گئی. اس لیے اپنے بچے کو بہیا ہونے سے بچاؤ، اپنی بیوی کو بہیا بننے سے بچاؤ. بیوی کو ڈانٹنا ہو، مارنا ہو، کچھ تنبیہ کرنا ہو، تنبیہ کر سکتے ہو. شریعت میں مارنا بھی جائز ہے لیکن کمرہ بند کر کے مارو. کیسے مارو؟ تنہائی میں، کمرے میں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اس وقت اس کو ڈانٹو گے، اس کو مارو گے تو اس کی اصلاح ہو جائے گی اور اس کے اندر کی شرم اور حیا باقی رہے گی. اگر لوگوں کے سامنے ڈانٹ دو گے، محلے والی عورتوں کے سامنے ڈانٹ دو گے اور اس کو فرسرار دو گے تو عورت لوگوں کی نگاہ میں ذلیل بن جائے گی، بہیا بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ پھر تمہاری ایک بات نہیں سنے گی، سمجھے؟ اور تمہارے مقابلے میں کھڑی رہے گی اور پورا گھر برباد ہو جائے گا. پورا گھر آدمی سے برباد نہیں ہوتا، گھر کی عورت سے برباد ہوتا. سمجھے؟ بھائیوں میں فتنہ پیدا کر دے گی. دونوں بھائی آپس میں لڑیں گے، کس کی؟ بیوی کی وجہ سے. اور تمہاری بیوی تمہاری ماں کو ستائے گی، تمہاری ماں تم سے شکایت کرے گی اور تم ماں کی بات کو سن کر کے بیوی کو مارو گے تو کبھی ماں میں اور بہو میں جوڑ نہیں. سمجھے؟ اس لیے سب کو لے کر چلنا ہے اور لے کر چلنے کے لیے دین سیکھنا پڑے گا. کیا سیکھنا پڑے گا؟ دین سیکھنا پڑے گا. علماء کی صحبت اختیار کرنا پڑے گا، علماء کی مجلس میں بیٹھنا پڑے گا، علماء کی قدر کرنا پڑے گا. جب عالم کے پاس جاؤ گے اور عالم سے مسئلہ پوچھو گے، عالم سے اپنے گھریلو مسائل میں میرے دوستوں مدد لو گے تو تمہارا گھر صحیح ہو جائے گا. صحیح ہو جائے گا.
تو کرو گے ایسا انشاءاللہ؟ کبھی بیویوں کو مت ستاؤ، بیویوں کو جماعت میں لے کے نکلو. کہاں لے کے نکلو؟ شادی ہو جائے 3 دن ہو گیا بچے کا، سمجھے 1 ہفتہ گزر گیا، اب اس سے کہو بیٹا اب اپنی بیوی کو لے کر جماعت میں جاؤ، اس کے ساتھ کوشش کر کے جماعت بناؤ، اور 1 ہفتے کے بعد نوجوان بیوی اور نوجوان بچے کو اللہ کے راستے میں بھیج دو، تاکہ اس کی بیوی پوری زندگی کے لیے اس کی ساتھی بن جائے، اس کی خادمہ بن جائے، اس سے محبت کرنے والی بن جائے، اس کی اطاعت کرنے والی بن جائے، تو وہ بیوی ولی اللہ ہو جائے گی اور نیک صالح بن جائے گی اور دین کی داعی اور خادمہ بن جائے گی، اور اس کے ذریعے سے پورے گھر میں خیر آئے گا. کیا آئے گا؟ خیر آئے گا. وہ سب کو جوڑ کر لے کے چلے گی. ارے بتاؤ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں اور بغیر شادی شدہ ہیں، بتاؤ شادی کرنے کے 1 ہفتے کے بعد کون کون اپنی بیوی کو جماعت لے کے جائے گا؟ انشاءاللہ. اگر یہ نیت تمہاری صحیح ہے اور نیت پکی کر لیا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں تم کو اللہ، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ تم کو نیک صالح دین کی داعیہ خادمہ محبت کرنے والی بیوی عطا فرمائے. آمین آمین. ارے نیت پکی کر لیا انشاءاللہ. اور یہ جتنے شادی شدہ بیٹھے ہیں مستنڈے لوگ ہیں، سمجھے، اور کبھی بیوی کی نہیں سنتے اور کبھی ماں کی نہیں سنتے، اپنی مرضی چلاتے ہیں، بیوی کو ڈانٹتے رہتے ہیں، یہ نیت کر لو ہم ضرور اپنی بیوی کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلیں گے، تو انشاءاللہ تمہارا گھر لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنے گا، تمہارا گھر میرے دوستو دین کا گہوارہ بنے گا، اور تمہارے گھر میں جتنے بچے پیدا ہوں گے اللہ کے ولی ہوں گے اور دین کے داعی ہوں گے، اور اللہ ان کو عالم یا حافظ بنا کے رکھے گا. اس لیے گھر کے اندر کا ماحول بنا، ماحول گھر کا عورتوں سے بنتا ہے. کسے بنتا ہے؟ ارے وہ کسے بنتا ہے؟ محلے کا ماحول مردوں سے بنتا ہے، مسجد کا ماحول مردوں سے بنتا ہے، اور گھر کا ماحول عورتوں سے بنتا ہے. جب عورتیں گھر میں تعلیم کریں گی اور 3 تسبیحات پڑھیں گی، آنے والے مہمانوں کی خدمت کریں گی، جماعت کا کھانا پکائیں گی، مردوں کی خدمت کریں گی، سارا کام مشورے سے کریں گی، تو انشاءاللہ وہ گھر ولیوں کا گھر بن جائے گا، ہدایت کا گھر بن جائے گا، نورانی گھر بن جائے گا. لڑائی جھگڑا اس گھر سے ختم ہو جائے گی، بے حیائی بے شرمی اس گھر سے ختم ہو جائے گی، اور اس گھر میں باطل کا داخلہ بند ہو جائے گا، باطل کا داخلہ بند ہو جائے گا، شیطانیت نفسانیت جنم نہیں لے گی. اللہ والے، اطاعت والے، محبت والے اللہ اس گھر کے تمام مردوں اور عورتوں کو بنا دے گا. بتاؤ ماحول قائم کرو گے انشاءاللہ. تبلیغ کا جو عمل ہے، اللہ کے راستے میں جو سکھایا جاتا ہے، خدا کی قسم پورے عالم سے برائیوں کو ختم کرنا، پورے عالم سے لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنا، پورے عالم سے لوٹ گھوس کٹوت رشوت کو ختم کرنا، پورے عالم سے ساری برائیوں کو دفن کرنے کی یہ محنت یاد ہے. جب یہ محنت وجود میں آئے گی اور ایک مسلمان ایماندار بن کر، دیانتدار بن کر، اخلاق والا بن کر سب کے نفع کے لیے اپنے جان مال کو خرچ کرنے لگے گا، اس دن پورا عالم ایک ماں باپ کی اولاد دکھائی دے گا. دنیا میں امن و امان آ جائے گا، چوری چماری ختم ہو جائے گی، رشوت کا کام، رشوت لینا دینا ختم ہو جائے گا، جھوٹ بولنا، حرام کاری کرنا، حرام خوری کرنا، یہ سب ختم ہو جائے گا. ساری دنیا کے اندر اخلاق محبت زندہ ہو جائے گی. یہ دعوت کی محنت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے خدا کی قسم اپنے زمانے میں بنایا تھا. جتنا حضور کے زمانے میں برائی تھی، جتنا حضور کے زمانے میں جھوٹ تھا، جتنا حضور کے زمانے میں زنا تھا، اور ساری دنیا ان بلاؤں میں مبتلا تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نے، میرے دوستو آپ کی دعوت نے، آپ کی قربانی نے، آپ کے صحابہ کی قربانی نے ساری دنیا سے میرے دوستو ان برائیوں کو ختم کر دیا. مدینہ منورہ کو پاک صاف کر دیا، مکہ مکرمہ کو پاک صاف کر دیا، پورے حجاز کو چند ہی سال کے اندر اللہ نے پاکیزہ بنا دیا. پھر آپ نے فرمایا اپنے صحابہ کے بارے میں، الصحابی کالنجوم اقتدیتم اقتدیتم، میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، ستاروں کی طرح سے ہیں، ستاروں کی طرح سے ہیں. جو میرے کسی ایک صحابی کی چال چلے گا، میرے ایک صحابی کی اتباع کر لے گا، میرے ایک صحابی کے پیچھے چل دے گا، میرے دوستو اللہ اس کو ہدایت دے کر منزل تک پہنچا دے گا.
صحابہ گویا رہنما بن گئے، سارے عالم کے رہبر بن گئے، سارے عالم کے کھویا بن گئے، سارے عالم کے ملاح بن گئے، سارے عالم کے خیر خواہ بن گئے۔ ارے کس نے بنایا؟ اللہ نے اس دعوت کے عمل پر بنا دیا۔ اس طرح سے ہم اس دعوت کے عمل کو، اللہ کے راستے کے خروج کو اپنی اپنی جگہوں پر، اپنی اپنی مسجدوں میں، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں میرے دوستوں ماحول بنائیں گے تو اللہ رب العزت وہاں کے سارے ماحول کو پاکیزہ بنا دے گا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بولو کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون اپنے گھر کا ماحول بنائے گا؟ انشاءاللہ۔ واہ رے اللہ، واہ 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 واہ، اللہ قبول فرمائے۔ اگر ایسا کر لو گے، ہماچل والے پورے اگر واقعی ایک سطح پر آ گئے، سب ایک محنت پر آ گئے، سب ایک فکر پر آ گئے، سب ایک دعوت پر آ گئے، سب ایک طرح کے اخلاق والے ہو گئے، سب ایک طرح سے محبت کرنے والے ہو گئے، تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ ہماچل کو اللہ بنائیں گے، دلی کو نہیں بنائیں گے۔ یاد رکھنا، معزز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مرتے مرتے دنیا سے جاتے ہوئے بات فرمایا، اگر ایک علاقہ میں، ایک محلے میں، ایک خاندان میں وہ جذبہ، وہ حوصلہ پیدا ہو جائے جو صحابہ کا بدر میں تھا، کہاں تھا؟ بدر میں تھا، تو قسم کھا کے فرماتے تھے اس اتنے علاقے کو، اس خاندان کو اللہ پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ اس لیے پیدا کرو اپنے اندر وہ صفات جو اللہ کے نبی نے صحابہ کے اندر پیدا کیا۔ صحابہ والی صفات پر ہم چمکیں گے، صحابہ والی صفات پر ہم غلبہ حاصل کریں گے، صحابہ والی صفات پر ہم کو اللہ حاکم اور ساری دنیا کا مالک بنائے۔ اللہ ہمیں تمہیں توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی صفت بھی بتا دیں اخلاق کی، ارے بتا دیں، کرو گے؟ چوتھی صفت ہے عدل اور انصاف۔ کیا ہے؟ یہ اخلاق کا چیز ہے، عادل بنو، انصاف کرنے والوں بنو، کسی پر ظلم مت کرو، یہاں تک کہ جانور پر بھی ظلم مت کرو۔ ظلم اللہ کو ناپسند ہے، ظلم کی ٹہنی نہیں پھلتی، عدل کی ٹہنی پھلتی۔ ظلم والے ذلیل ہو جاتے ہیں، ظلم کرنے والے ناپاک ہو جاتے ہیں، ظلم کرنے والے میرے دوستو اللہ کے نگاہ میں سور اور کتے سے زیادہ بدتر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ظالم مت بنو، کسی کا حق مت دباؤ، کسی کا حق مت دباؤ، کسی کو ناحق مت مارو، کسی کو ناحق گالی مت دو، کسی کی بہن بیٹی کی عزت زبردستی یا جیسے بھی مت لوٹو۔ ہر ایک کو ایک نگاہ سے دیکھو، محبت کی نگاہ سے دیکھو، نفع پہنچانے کی نگاہ سے دیکھو، رحم کرنے کی نگاہ سے دیکھو، فائدہ کرنے کی نگاہ سے دیکھو، تو پورا عالم خدا کی قسم میرے دوستو اللہ کی رحمت اور نصرت کو لینے والا بنتا ہے۔ ظالم مت بنو۔ ایک آدمی صحابہ کے بعد، بھائی بیٹھو، دیکھو دو ہونے والی، جاؤ بتاؤ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، کیا ہے؟ تابعی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مجاہد ہیں، بہت بڑے ظاہر ہیں، بڑے عدل انصاف والے حاکم اور بادشاہ، سمجھے؟ اللہ نے ان کو عادل بنا کے بھیجا۔ کیا بنا کے بھیجا؟ انہوں نے 2.5 سال خلافت کی۔ کتنے سال؟ 2.5 سال۔ اور اس 2.5 سال کے اندر اتنی محنت کیا کہ تمام کے تمام علاقوں سے ظلم ختم ہو گئے، اور ظالموں سے حق لے کر کے میرے دوستوں مظلوموں کو عطا فرما۔ ان کے عدل پر سنو، جہاں اللہ نے آدمیوں میں جوڑ پیدا کیا، عورت مرد میں جوڑ پیدا کیا، حاکم محکوم میں جوڑ پیدا کیا، مالک اور نوکر میں جوڑ پیدا کیا، امام اور مقتدی میں جوڑ پیدا کیا، عالم اور شاگرد میں جوڑ پیدا کیا، اور محبت عدل انصاف پیدا کیا۔ خدا کی قسم ان کی زندگی میں اللہ نے جانوروں میں بھی جوڑ پیدا کیا۔ کس میں؟ جانوروں میں۔ اور بکری اور بھیڑیا ان دونوں کا جوڑ نہیں ہے۔ جہاں بھیڑیا بکری کو پائے گا ختم کر جائے گا، حملہ کر دے گا، ختم کر دے گا اور اپنا پیٹ بھرے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ان کے زمانے میں بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے، ایک گھاٹ پر۔ نہ بکری بھیڑیا سے ڈرتی تھی اور نہ بھیڑیا بکری پر حملہ کرتا۔ یہ کیا ہے؟ ان کے عدل پر، ان کے انصاف پر اور ان کے عدل قائم کرنے پر۔ انسانوں میں انہوں نے عدل قائم کیا، اللہ نے جانوروں میں عدل قائم کیا۔
سمجھے؟ درندے جانور جو لوگوں کو پھاڑتے تھے اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے، ان کے زمانے میں سب کے سب اپنی درندگی سے رک گئے، اپنے ظلم کرنے سے رک گئے اور لوگوں کو نقصان پہنچانے سے رک گئے۔ ان کے زمانے میں کسی جانور نے کسی انسان پر بھی حملہ نہیں کیا، جانور سے جڑ گئے۔ اور بکری بھیڑیا ایک گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں۔ ایک دن چرواہا چیخے مار مار کر رونے لگا۔ راستے میں جانے والے لوگوں نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ ہم تو تمہیں آج تک ہم اسی راستے سے گزرتے تھے، کبھی تم کو روتا ہوا نہیں دیکھا۔ تم تو ہسمکھ آدمی تھے، سب کی خیر خبر لیتے تھے، سب کو فائدہ پہنچاتے تھے، سب کو دودھ پلاتے تھے۔ آج کیا ہو گیا؟ تم رو رہے ہو اور ایسی طرح رو رہے ہو جیسے معلوم ہوتا ہے تمہارے گھر کا کوئی آدمی مر گیا۔ کہنے لگا نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے گھر کا کوئی آدمی مرا ہے یا ہم پر کوئی مصیبت آ گئی ہے، اس لیے نہیں رو رہا ہوں۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج میری ایک بکری کو بھیڑیا نے پکڑ کے کھا لیا ہے، میری ایک بکری کو بھیڑیا نے پکڑ لیا ہے۔ تو راہگیروں نے بتایا اور اس کو سمجھایا، ارے میرے پیارے، یہ رونے کی چیز ہے، تمہاری ہزاروں بکریاں ہیں اور ایک بکری پر حملہ کر کے بھیڑیے نے اپنی غذا پوری کر لی، اپنا پیٹ بھر لیا، تو تمہارا کیا نقصان ہو گیا؟ ایک بکری کے بدلے تمہیں اللہ ہزاروں بکری دے گا، کہیں تم رو رہے ہو؟ رو مت، چپ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر! کیا نوکر کا ذہن تھا، کیا نوکر اللہ والا تھا، کیا نوکر کے اندر کشف کی کیفیت تھی۔ اس نے کہا اے لوگو، خدا کی قسم میں اس بکری کے مرنے پر نہیں رو رہا ہوں اور اس بھیڑیا کے حملے کرنے پر نہیں رو رہا ہوں، میں اس پر رو رہا ہوں کہ اس بکری بھیڑیا کے اندر کیسے جرأت پیدا ہو گئی، کیسے ہمت پیدا ہو گئی کہ میری بکری پر اس نے حملہ کر دیا۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں آج عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا جنازہ نہ جا رہا، ان کی موت نہ ہو گئی ہو، ان کے مرنے کی وجہ سے اس بھیڑیا کے اندر بکری پر حملہ کرنے کی ضرورت پیدا۔ تاریخ والوں نے پتہ لگایا کہ عمر بن عبدالعزیز کا کب انتقال ہوا۔ فرمایا اس وقت اس بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا تھا جس وقت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ نکلا۔ ایک آدمی کے عادل ہونے سے اللہ جانوروں میں جوڑ پیدا کر سکتا ہے۔ جب ہم سارے مسلمان عدل والے بن جائیں گے، انصاف والے بن جائیں گے، رحم والے بن جائیں گے، اخلاق والے بن جائیں گے، بتاؤ دنیا میں رحم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ دنیا سے ظلم اور بربریت ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دنیا سے رشوت خوری اور رشوت کا لینا اور رشوت کا دینا ارے ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سارے انسانوں کے دلوں میں ایک دوسرے پر رحم کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی ضرورت میں کام آنا کہ میں اس پر رحم کروں گا، اللہ مجھ پر رحم کرے گا، میں اس کی مدد کروں گا، اللہ میری مدد کرے گا، میں اس کے عیبوں کو چھپاؤں گا، اللہ میرے عیبوں کو چھپائے گا، میں اس کو پانی پلاؤں گا۔ قیامت کے دن جس دن پانی کی ضرورت ہوگی اللہ مجھے پانی پلائے گا۔ جب یہ جذبہ، اسلامی جذبہ، روحانی جذبہ، دینی جذبہ، ایمانی جذبہ دلوں میں آئے گا تو خدا کی قسم پورے عالم میں امن و امان ہے، پورے عالم میں امن و امان آئے گا۔ فوج سے امن نہیں آتا، پولیس سے امن نہیں آتا، طاقت سے امن نہیں آتا، پیسہ بانٹنے سے امن نہیں آتا، خدا کی قسم ایمان اور عمل سے امن آتا ہے، امن آتا ہے۔ بے چینی دور ہوتی ہے، پریشانی دور ہوتی ہے، خوف دور ہوتا ہے، پھر 12 بجے رات کو اندھیرے میں چلے گا اور کسی سے خوف نہیں، امن آ جائے۔ اس لیے میرے دوستو، ساری دنیا میں امن قائم کرنے کی، محبت قائم کرنے کی، عدل انصاف قائم کرنے کی، رحم قائم کرنے کی، سچ بولنے کی، بے حیائی سے بچنے کی، حیا والا بننے کی، یہ دعوت کی محنت چلنے کی۔ اللہ ہمیں تمہیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کو اللہ کے رسول نے حیا والا بنایا، کیا بنایا؟ حیا والا بنایا، اور بڑے حیا والے صحابہ تھے، سمجھے؟ ان کی عورتیں بھی بڑی حیا والی تھی، ان کے مرد بھی بڑے حیا والے تھے، بے شرمی بے حیائی کسی کے اندر نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے،
سنو اور سے آخری بات، بیٹھے تھے اپنے گھر کے پاس دروازے کے سامنے مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، آپ کا دروازہ مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، وہ بھی سلام کر کے آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ اتنے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی حرکت کو نہیں بدلے، جس حیت پر بیٹھے تھے، جس حال میں بیٹھے تھے، اسی حال میں بیٹھے رہے۔ ان دونوں کے آنے پر آپ نے اپنی کوئی حیت نہیں بدلی۔ لیکن جب حضرت عثمان کو آتے ہوئے دیکھا، ابھی وہ مسجد نبی میں داخل نہیں ہوئے، ابھی دور ہیں، تو آپ نے فوراً اپنی حیت کو ٹھیک کر لیا۔ آپ کی لنگی پنڈلی سے آگے تھی، گھٹنے کے قریب تھی، آپ نے اس کو اور نیچے کیا۔ آپ کا گریبان مبارک کھلا ہوا تھا، آپ نے اس کو بند کیا۔ آپ کا ہاتھ کی کیونی کا کپڑا کرتا اوپر تک تھا، آپ نے اس کو نیچے کیا۔ آپ پیر پھیلا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پیر کو سمیٹ لیا اور انتہائی اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اور اپنی حیت کے ساتھ آپ بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کا تشریف لائے اور آپ نے سلام کیا اور وہ بھی بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کی مجلس تھی، یہ تینوں بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ دو تو اس میں سے حضور کے خسر تھے، کیا تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے داماد تھے۔ یہ تین امت کے بیٹھے ہوئے تھے، جو امت کے سردار تھے، امت کے ملاک تھے، امت کے خلیفہ تھے اور جنتی تھے، جنتی تھے۔ یہ تینوں بات کر کے اٹھ کے چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے سے باہر آئی اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے آپ کی زندگی میں پہلی مرتبہ یہ بات دیکھی ہے، ایسا کیوں ہوا؟ میرا باپ آیا، آپ نے اپنی حیت نہیں بدلی، اپنا کرتا آگے پیچھے نہیں کیا، اٹھ کے نہیں بیٹھے۔ حضرت عمر آئے، آپ نے اپنی حرکت نہیں بدلی اور کوئی اپنا کپڑا سیدھا نہیں کیا اور سیدھے اٹھ کے نہیں بیٹھے، اسی طرح پیر پھیلائے ہوئے بیٹھے تھے۔ لیکن ابھی حضرت عثمان آئے نہیں، ابھی دروازے پر آئے اور آ رہے ہیں، اور ان کے آنے سے پہلے آپ نے اپنا سارے آگا اور جوارے کو ٹھیک کر لیا، اپنے کپڑے کو ٹھیک کر لیا اور صحیح طریقے سے آپ بیٹھ گئے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ تو ایک عجیب بات میں نے دیکھی۔ ان دونوں کے آنے پر آپ نے اپنی حیت نہیں بدلی، حضرت عثمان کے آنے سے پہلے آپ ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ کیا بات فرمائی، اللہ اکبر۔ فرمایا، عائشہ، میں اس آدمی سے کیوں نہ شرم کروں جس سے اللہ شرم کرتا ہے، اور آسمان کے تمام فرشتے اس آدمی سے شرم کرتے ہیں۔ یہ ہے شرم، یہ ہے حیا۔ جس حیا پر آئے ہوگے اکیلے ہو جاؤ گے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں ساری دنیا میں اللہ شرم اور حیا کو زندہ کرے۔ آج مسلمان بے حیا بنا، پہلے یاد رکھنا، اسی کو پہلے بے حیا بنانے کی، بے شرم بنانے کی، اس کی عورتوں کو آزاد کرنے کی، اس کی لڑکیوں کو کالج میں پڑھانے کی جو تدبیر باطل نے سوچا ہے اور اس کے ماحول کو خراب کیا ہے، اس کے معاشرے کو خراب کرتا چلا جا رہا ہے، اسی وجہ سے پورے عالم کا ماحول بگڑ رہا ہے۔ ہم اپنی بچیوں کو ٹھیک کر لیں گے، ہم اپنے بچوں کو ٹھیک کر لیں گے، ہم اپنے گھر کے ماحول کو صحیح کر لیں گے، اسلامی معاشرہ داخل کر دیں گے۔ میرے دوستو، خدا کی قسم، پوری دنیا کے ماحول کو اللہ اپنی قدرت سے بدل دیں گے۔ سمجھے؟ ہم ٹھیک کریں، شرم اور حیا لائیں اور اپنی زندگیوں کو بدلیں، اپنے بچوں کی زندگیوں کو بدلیں، ان کے رہن سہن کو بدلیں۔ ہم افریقہ، تھائی لینڈ جا رہے تھے، ہوائی جہاز سے اترے، شہر میں مرکز میں جا رہے تھے، بچوں کا فنکشن تھا، سارے کے سارے بچے جھنڈا لیے ہوئے ایک لائن سے چل رہے تھے، سارے بچے، ہندو وہ غیر مسلم اور مسلم سب چل رہے تھے۔ اس میں سے ہم نے 7 بچیوں کو دیکھا۔ کتنی بچیوں کو؟ 7 بچیوں کو، جو 7-8 سال کی بچیاں تھیں، سمجھے، ایک 10 سال کی تھی، وہ ساری کی ساری بچیاں برقع پہنے ہوئے۔ کیا پہنے ہوئے؟ برقع، چھوٹا برقع،
सब चीज ढकी हुई, थोड़ा सा चेहरा खुला हुआ था, जो उनके मजहब में जायज है। मतलब शाफी मजहब में चेहरा का खोलना जायज, वो अपने मजहब पर थी और जा रही थी तो मैंने देखा, खुदा की कसम, सारी गाड़ियां वाले, सारे पैदल वाले किसी को नहीं देखते थे, इन 7 बच्चों को खड़े हुए। ये इस्लामी मुआशरा है, ये इस्लामी मुआशरा है। हमने एक बच्ची को करीब बुलाया, हमारे साथ जो रहबर था, जो जुबान जानता था, हमने पूछा, बताओ तुम कहाँ रहती हो और तुम किसकी औलाद हो? उन बच्चियों ने साफ कहा, हम तबलीग वालों की बच्चियां हैं, हम तबलीग वालों की बच्चियां हैं। हमारे घर में तालीम होती है, हमारे घर में दीन की बात होती है, हमारे घर में इज्तिमा होता है, हमारे घर के सारे बच्चे और बच्चियां इस्लामी माशरे के साथ रहते हैं। छोटी सी बच्ची बता रही थी, बताओ इसका असर पूरे आलम पर पड़ेगा। तो हमारे बच्चे घर से निकलेंगे, हमारी बच्चियां घर से निकलेंगी और इस्लाम सीख के निकलेंगी, इस्लाम का मुआशरा सीख कर निकलेंगे, इस्लाम का रहन सहन सीख के निकलेंगे, इस्लाम की बातचीत सीख के निकलेंगे, इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमाल की अहमियत और अजमत को सीख के निकलेंगे। बताओ जब दुनिया में चलेंगे, अरे दावत देना तो दूर की चीज है, खुदा की कसम उनके रहन सहन खाने से दुनिया में इस्लाम फैले। इसी तरह इस्लाम फैला साहबा के जमाने में, दावत कम दिया है उन्होंने, अपना रहन सहन दिखलाया, अपना मुआशरा दिखलाया, अपना अखलाक दिखलाया, अपनी जिंदगी दिखलाई, अपना सच दिखलाया। मेरे दोस्तों, उससे दुनिया में इस्लाम फैला, तलवार से नहीं फैला, हथियार से नहीं फैला, रोज से नहीं फैला, खुदा की कसम साहबा की सुन्नत वाली, शरीयत वाली जिंदगी से और अखलाक से अल्लाह ने दुनिया में इस्लाम फैलाया। बोलो, हम अखलाक बरतेंगे, कोई रोक सकता? हम अपनी बच्ची को पर्दे में रखेंगे, कोई रोक सकता है? हम अपने बच्चे को इस्लामी लिबास पहनाएंगे, कोई रोक सकता है? हमारे बच्चे फौज में जाते हैं, दाढ़ी के साथ जाते हैं और वो रखते हैं, हम दाढ़ी नहीं बढ़ाएंगे।